بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک مغربی مفکر نے کہیں یہ بات لکھی تھی کہ دنیا کو 100% لٹریسی یا 100% تعلیم کا تصور سب سے پہلے اگر کسی نے دیا تو مسلمانوں نے دیا۔ ناظرین، دنیا بھر کو یہ تصور دینے والے مسلمان آج تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں۔ اس صورتحال کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، کس طرح معاملات میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اس پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علوم اسلامی کے ماہر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ دین کے علاوہ جاوید صاحب نے تعلیم پر بھی غیر معمولی کام کیا ہے۔ آپ ایک دانشور بھی ہیں، صاحب نظر بھی ہیں، اور تعلیم کے مضمون پر کئی تحریریں آپ کی شائع ہو چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو تعلیم کے شعبے ہی سے متعلق ہیں، یہ اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ جیسا پروگرام کے آغاز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے، جو معاملات ہیں تعلیم کی، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا المناک پہلو ہے ہماری قومی زندگی کا کہ تعلیم کبھی ہماری ترجیحات میں شامل نہیں رہی۔ آپ اگر پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، پاکستان سے باہر کے مسلمان ممالک کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تو آپ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ یہاں تعلیم کہیں 100 نمبر پر آئے گی، ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ ہماری قومی ترجیحات میں تعلیم شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ارباب حل وقت نے کبھی اس کو وہ ترجیح دی ہے، نہ ہمارے دانشوروں نے کبھی اس کو ترجیح کے اس مقام پر رکھا ہے، نہ ہمارے مذہبی رہنماؤں نے کبھی اس کو اس جگہ پر رکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس پچھلے 50 سال میں احیاء اسلام کی تحریکیں برپا ہوئی ہیں، لوگوں نے انقلاب کے نعرے لگائے ہیں، انہوں نے سیاسی جدوجہد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پورے عالم اسلام میں کسی جگہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ تعلیم کے لیے کوئی تحریک برپا ہوئی ہے، جبکہ انسان کی تہذیب نفس کے لیے سب سے اہم ترین چیز تعلیم ہے۔ دنیا میں ترقی کے لیے سب سے اہم ترین چیز تعلیم ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو قوموں کی برادری میں ایک باوقار جگہ پر کھڑا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی تعلیم کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جن تبدیلیوں کے ہم خواب دیکھتے ہیں، جن کو ہم اپنا آدرش بناتے ہیں، جن کو اپنا نصب العین بناتے ہیں، جن کو مقاصد سمجھتے ہیں، وہ بھی تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ تعلیم کی اس اہمیت پر اگر آپ گفتگو کریں تو ہر آدمی شاید اتفاق کر لے گا، لیکن کبھی ہم اس کو اپنی قومی ترجیحات میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی بھی آپ کیا خرچ کرتے ہیں؟ 2% بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے مقابلے میں ہندوستان میں اب 5-6% تک تعلیم کا میں ایڈ کروں گا کہ یہ جو 2% کے قریب پہنچا یہ بھی حال ہی کی بات ہے۔ یہ بھی حال ہی کی بات ہے۔ 55 سال میں تو 1% بھی نہیں، 1% بھی نہیں تھا، اور ابھی بھی یہ نوید سنائی جا رہی ہے اگرچہ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں چونکہ ہم کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے تو یہ نوید ہی رہے گی اور یہ خواب ہی رہے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ فرما دیجیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب و وجوہ پر اگر آپ غور کریں گے تو اس میں کئی چیزیں ہیں اور کئی عوامل ہیں جو شامل ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کی ارباب اقتدار کی حیثیت سے ذمہ داریاں رہی ہیں، ان کے پس منظر کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ کسی قومی پس منظر سے اٹھی ہوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے دنیا کی زندہ قوموں میں لیڈرشپ ان کے قومی پس منظر سے اٹھتی ہے، وہ قوم کے اندر جو رجحانات ہوتے ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہے، وہ قوم کے ساتھ ویسی وابستگی رکھتی ہے جیسی وابستگی قومی لیڈرشپ کو ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے مستثنیات ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکا۔ ہمارے دانشوروں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے خول سے نہیں نکلے، یعنی ان کے سامنے بھی صورتحال یہ رہی ہے کہ جو کچھ جہاں تہاں سے ان کو ملتا ہے اس کو اپنے قلم کا اور اپنی زبان کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ انسانیت کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ قوم کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک عمومی تبصرہ میں کر رہا ہوں، یہی معاملہ مذہبی رہنماؤں کا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس قوم کو تو اصل میں پہلے بھی جہاد میں سرفراز کیا تھا، اب بھی اگر یہ جنگ و جدال کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے تو یہی جذبہ اس کو دنیا میں برتر جگہ پر لے جانے کا باعث بن جائے گا۔ اقبال نے بھی پڑھایا، یہ بہت سے لوگوں نے یہی سبق پڑھایا۔ اب اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم ہماری قومی ترجیحات میں شامل نہیں رہی۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کے مقصد کے بارے میں ہم کبھی واضح نہیں ہوئے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب خلجان صورتحال نظر آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل واضح طور پر سمجھتے ہوں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے 2 حصے ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ایک حصہ اس بنیادی تعلیم کا ہے جو کم و بیش آپ
اپنے ملک میں FA تک مکمل کر لیتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ پھر اختصاصی تعلیم کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں. کسی آدمی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے انجینئر بننا ہے, کسی نے سائنسدان بننا ہے, کسی نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں آگے بڑھنا ہے. یہ مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اختصاصی تعلیم تو اصل میں بنیادی طور پر فنی تعلیم ہوتی ہے اور اس کے کوئی بہت مقاصد طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں تحقیق کا دائرہ کیا ہونا چاہیے, بچوں میں ریسرچ کا جذبہ کیسے پیدا کرنا چاہیے, یہ چیزیں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں. لیکن یہ جو پہلا مرحلہ ہے تعلیم کا, یہ میرے نزدیک تہذیب نفس کے لیے ہونی چاہیے. اس کا بنیادی مقصد, تعلیم کا مقصد تہذیب نفس, بنیادی مقصد یہ ہے. ظاہر بات ہے کہ جب آپ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں لوگوں کے اندر ہنرمندی بھی پیدا کرتے ہیں, آپ زبانیں بھی سکھاتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے میں اپنی بات پوری کر لوں. یعنی آپ اس طالب علم کو زبانیں بھی سکھاتے ہیں, آپ اسے کچھ چیزیں پڑھنے کے قابل بھی بناتے ہیں, جن علوم کی طرف اسے آگے بڑھنا ہے اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں, آپ بہت سی چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں. لیکن اس مرحلے میں آپ کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اچھا انسان پیدا ہو. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم تہذیب نفس کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہیں. دیکھیے جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے. انسان ایک اخلاقی وجود ہے, ایک مورل بینگ ہے. وہ اپنا ایک حادثہ اخلاقی رکھتا ہے. جیسے اس کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اپنے کانوں سے سنتا ہے, اپنے ہاتھوں سے چھوتا ہے, بالکل اسی طرح خیر و شر کا شعور رکھتا ہے. یہی در حقیقت انسانیت کا شرف ہے. اور اس حادثہ اخلاقی کی بنیاد پر جو دنیا اسے اپنے اندر نظر آتی ہے, وہ دنیا کیا ہے؟ وہ دنیا یہی ہے کہ میں ایک خیر کی تلاش کرنے والا انسان ہوں, مجھے اپنے آپ کو خیر کا علمبردار بنانا ہے. خیر, نیکی, اعلیٰ اخلاقیات, یہ میرا حسن ہے, یہی میری شخصیت ہے. میں اس کو انسان کہتا ہوں. ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے, آپ دانش کی بات کر لیں گے, آپ سیاست کی بات کر لیں گے, آپ غلبے کی بات کر لیں گے, آپ ترقی کی بات کر لیں گے, آپ مذہبی لوگوں کے ہاں تبلیغ, دعوت, اس طرح کی بہت سی باتیں سن لیں گے. لیکن انسان کو انسان بننا چاہیے, یہ مسئلہ نہیں ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے, تہذیب نفس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسانی وجود کو آپ علائشوں سے پاک کریں, اس کو ایک اخلاقی وجود بنائیں, اس کے اندر اخلاق عالیہ کی طلب پیدا کریں. اعلیٰ اخلاق کو آدرش اور نصب نین بنا کر انسان جینا سیکھے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آدمی مذہبی ہے, وہ عبادات میں بہت سرگرم ہوگا, وہ بہت سے دینی معاملات کے معاملے میں بہت حساس ہوگا, لیکن اس کے اندر سے اچھا انسان آپ نکالنا چاہیں مشکل ہوتا ہے. وہ اچھا باپ ہے, اچھا بھائی ہے, اچھی بہن ہے, زندگی کے معاملات میں اس کا رویہ ایک ذمہ دار انسان کا ہے, وہ قانون پسند شہری ہے, اس نے واقعی اپنے ہاں کی معاشرت کا صحیح شعور حاصل کیا ہے, وہ انسانوں کے لیے ایک بھلائی کو پیدا کرنے والا انسان ہے. یہ مسئلہ ہی نہیں, سرے سے یہ مسئلہ ہی نہیں ہمارے ہاں. جب میں تہذیب نفس کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے, میں نے مذہبی اصطلاح استعمال نہیں کی, قرآن مجید نے اس کے لیے تزکیے کی اصطلاح استعمال کی ہے, اس کا مطلب بھی یہی ہے. اور دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہم نے انسانی نفس کی تشکیل اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر حدود سے تجاوز کرنے کے رجحانات بھی رکھ دیے ہیں, حدود کی پابندی کرنے کا داعیہ بھی رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ کر لیا, اور مراد پا گیا وہ شخص کہ جس نے اس کو پاکیزہ بنا لیا. اس کو پیوریفائی کرنا, اس کو پاکیزہ بنانا, یہی انسانیت کا پہلا قدم ہے. ورنہ جانور میں اور انسان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. یہ بڑی اجنبی سی باتیں جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ تعلیم کا مقصد تہذیب نفس ہے. یہاں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے وہ انجینئر بن جائے, وہ ڈاکٹر بن جائے, وہ بڑا افسر بن جائے, خوب پیسے کمائے, اور دنیا کی جتنے بھی مادی اسباب ہیں وہ جمع کرنے کے قابل ہو جائے. میں اسی لیے ماتم کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں ممنوع نہیں ہیں. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک انسان کو تعلیم پانی ہے تو وہ ہنر بھی سیکھے گا, وہ زبانیں بھی سیکھے گا, وہ اس قابل بھی ہوگا کہ وہ آگے چل کے علوم فنون میں ترقی کر سکے. یہ سب چیزیں اس نے کرنی ہے. لیکن سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اسے انسان بننا ہے, اور انسان بنانے کا کام والدین پہلے مرحلے میں کرتے ہیں, آپ کی تہذیبی روایت کرتی ہے. اس کا اگلا مرحلہ وہ ہے جب آپ بچے کو استاد کے سپرد کر دیتے ہیں, تو اس کو انسان بننا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی تعلیمات یہ بنیاد ہے اس کی. کئی مرتبہ میں نے آپ کے پروگراموں میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو مکتب کی تعلیم ہوتی تھی کسی زمانے میں, اس میں ہم تعلیم کی ابتدا سادی سے کرتے تھے. سادی کا اصل کمال کیا تھا؟ اس کا اصل کمال یہی تھا کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو آپ کے اعماق میں اتار دیتا تھا, روح کے اعماق میں اتار دیتا تھا. یعنی بخل کیا چیز ہے, سخاوت کیا چیز ہے, فیاضی کیا چیز ہے, ہمدردی کیا چیز ہے, تواضع کیا چیز ہے, تکبر کیا چیز ہے, اس سے بچنے کے کیا آداب ہیں. اصل میں انسان ان چیزوں سے بنتا ہے. انبیاء علیہم السلام نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ میں تو اصل میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے اتمام تک پہنچا دوں, پورا کر دوں. تو تہذیب نفس اصل میں تعلیم کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. میں بنیادی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس سے باقی مقاصد کی نفی نہیں ہوتی.
انسان بننا ہے سب سے پہلے، اعلیٰ درجے کا انسان بنا لیجئے، پھر اس پر مذہب کا تاج رکھیں گے تو وہ بھی اچھا لگے گا. جیسا ہم اس حوالے سے مذہبی تعلیم کے حوالے سے 2 پروگراموں پہ گفتگو کر چکے ہیں. آپ نے ایک بات یہاں پہ کہی کہ مذہبی لوگوں نے کچھ نہیں کیا اس معاملے میں. مذہبی لوگوں نے سارے وہ مذہبی مدارس بنائے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ تہذیب نفسی ہوتی ہے. میں تو یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی مذہبی آدمی سے معاملہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا تہذیب نفس ہوتی ہے. تہذیب نفس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان آپ نے پیدا کیا ہے. دیکھیے مذہبی آدمی بعد کا مرحلہ ہے. مذہب کس کے پاس آئے گا؟ انسان کے پاس آئے گا نا. آپ مذہب کا تاج کسی گدھے کے سر پر نہیں رکھ سکتے. پہلے انسان کو انسان بننا ہے. انسان بننا ہے تو پھر اس کے ہاں محبت ہونی چاہیے، تعلق خاطر ہونا چاہیے، انسانی شرف کا احترام ہونا چاہیے، اس کے معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے، اس کو حقوق العباد کو ادا کرنے والا انسان ہونا چاہیے، اس کے پاس شائستگی ہو، اس سے آپ بات کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ رحمت کے پھول جھڑ رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے نا. آپ یہ پاتے ہیں مذہبی لوگوں میں؟ یعنی منافرت کی ایک فضا ہے. ہم تو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ہم اختلاف کرنا نہیں جانتے. مخالفت کیا چیز ہوتی ہے، اختلاف کیا جو چیز ہوتا ہے، اس کا فرق سے ہم واقف نہیں ہیں. ہماری مسجدیں خون سے رنگین ہوئی ہیں تو یہ سب کچھ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کچھ بنا دیے گئے، انسان نہیں بنائے گئے. تو انسان کو پہلے انسان بننا چاہیے اور یہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یعنی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم ہماری ترجیح نہیں ہے، اس کو ترجیح اول ہونا چاہیے. میرے بس میں تو میں یہ کہوں کہ یہ ہر چیز پہ مقدم ہونی چاہیے. سب سے زیادہ ہم کو خرچ اس پر کرنا چاہیے، سب سے زیادہ عزت استاد کو دینی چاہیے. معاشرے کے اندر استاد کو جو مقام حاصل ہونا چاہیے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہونا چاہیے. مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کی قوم جو مقام ایک جنرل کو دیتی ہے، جو مقام ایک بیوروکریٹ کو دیتی ہے، جو مقام ایک تاجر کو دیتی ہے، استاد کو بھی دیتی ہے. سوال استاد سوسائٹی کا معلم ہے. آپ جب تک اس کو یہ مقام نہیں دیں گے، تعلیم آپ کی اولین ترجیح نہیں ہوگی. آپ اپنے بجٹ میں سب سے مقدم اس کو نہیں رکھیں گے، آپ سب سے زیادہ حساس اس کے بارے میں ہوگے، یہ کبھی ترجیح اول نہیں بنے گی. اور اسی طرح تعلیم کا نصاب بناتے وقت، اساتذہ کا انتخاب کرتے وقت، مدرسے قائم کرتے وقت، اسکول قائم کرتے وقت، جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ کے ہاں اصل مسئلہ انسان کو انسان بنا، انسان کو انسان بنا لیجئے، اس کے بعد اس کو بزنس مین بنائیے، اس کے بعد اس کو سائنسدان بنائیے، اس کے بعد اس کو ڈاکٹر بنائیے، اس کے بعد اس کو معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں مذہبی عالم بنائیے. پہلے انسان بنا لیجئے. ہم نے انسان بنانے کا عمل چھوڑ رکھا. ایسا آپ کی گفتگو سے وہ ذہن میں وہ سلجوقی حکومت بڑی مشہور تھی، ملک شاہ کے زمانے کا جو واقعہ یاد آ رہا ہے، تو وہ میں چاہتا ہوں اس موقع پہ اگر نازل یہ نا انہوں نے ان کو بلا کے کہا وزیر اعظم کو کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ سرحدوں پر بہت خطرہ ہے، تو آپ اس کا اہتمام کیجئے کہ ایک فوج تیار کی جائے اور دفاع کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے ہیں. کافی عرصے تک یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا، اگرچہ روپیہ بہت خرچ ہو رہا ہے. تو بادشاہ سلامت نے بلا کے پوچھا ان کو اور یہ کہا کہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تعلیمی ادارے بنا دیے، اور اتنے بڑے تعلیمی ادارے بنا دیے ہیں کہ اس سے بڑا دفاع کا کوئی اہتمام میں نہیں کر سکتا تھا. تو جو لوگ جانتے ہیں کہ قوموں کی زندگی کہاں سے پیدا ہوتی ہے، وہ ترقی اور عروج تک، دیکھیے قوموں کی تقدیر کے فیصلے علم کرتا ہے. یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے یہ عرض کرتا کہ ہمیشہ علم میں آپ کوئی نئی دنیا دریافت کرتے ہیں، مادے کو توانائی میں بدلنے کا کوئی نیا ذریعہ دریافت کرتے ہیں. اصل میں یہیں سے انقلابات پیدا ہوتے ہیں. آپ پوری دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اسی کے اثرات پر ہر جگہ جاتے ہیں. موجودہ زمانے میں تو صورتحال یہ ہے کہ جو جنگ آپ کرتے تھے اس میں بھی اب جذبہ اور فرد کم لڑتا ہے، علم اور ٹیکنالوجی زیادہ لڑتا ہے. اب تو دنیا بالکل تبدیل ہو گئی. تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنی ترجیح درست کریں بلکہ تعلیم کے مقصد کو بھی درست کریں. اور وہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تہذیب نفس. تہذیب نفس کا مطلب ہے انسان کو بنا سنوار کے سچا انسان بنایا جائے. ایسا میں چاہتا ہوں کہ اپنے شرکا سے بھی ان حوالے سے کچھ بات کر لوں. آپ نے جاوید صاحب کی جی گفتگو سماعت فرمائی کہ مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم ہماری قومی ترجیحات میں کہیں ہے ہی نہیں، 1%، 2%. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد یہ کس چیز کا نام ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. آپ لوگ عملاً اس شعبے سے متعلق ہیں، میں چاہتا ہوں آپ سے بات شروع کروں. کس طرح صورتحال ہے اس وقت؟ آج کل سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو سکولز ہیں ان کا رول کیا ہے. میں چاہتا ہوں ان 2 پوائنٹس کے حوالے سے بات کروں. آپ اس کو موافقت میں آپ کو پاتے ہیں یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ تجزیہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، میں ان کی بات سے کافی حد تک متفق ہوں کہ انہوں نے جو بھی انہوں نے ڈسکشن کیا کہ وی ہیو ناٹ بین گیونگ پرائرٹی ٹو دا ایجوکیشن. دیٹس 100% ٹرو. ہمارا جو بجٹ سینکشن ہوتے ہیں تو بجٹ میں بھی اتنا جو نہیں رکھا جاتا جتنا کہ رکھنا چاہیے ایجوکیشن کی امپورٹنس کے حساب سے. تو اس میں مجھے کوئی کسی قسم کا اختلاف نظر نہیں آتا. آپ لوگ اس حوالے سے اگر جی آپ سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تعلیم کا بنیادی مقصد انسان کو انسان بنانا ہے. جی میں جسارت کروں گا پوچھنے کی کہ اگر ہم تعلیم کا بنیادی مقصد ہم ایک بچے کو
पक्का सच्चा मुसलमान बनाते हैं तो क्या वो अच्छा इंसान नहीं बनेगा? یہ جائز صاحب ایک بنیادی سوال ہے کہ اچھا مسلمان اگر ہم اسے بنا دیں تو وہ تو خود بخود ہی اچھا انسان بن جائے. جتنی بات یہ ہے فرمائی کہ اس اچھے انسان میں محبت ہونی چاہیے, عزت ہونی چاہیے, بڑے کا ادب کرنا چاہیے. تو اگر ایک اچھا مسلمان ہم اس کو بناتے ہیں اور ہم اپنے نیشنل آبجیکٹیوز میں, آبجیکٹیو آف ایجوکیشن میں اس کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہم سے رکھتے ہیں, تو کیا اس سے ہم اس کو اچھا انسان نہیں بنا سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, اس کے لیے اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب آپ مذہب کی صحیح تعلیم دیتے ہیں تو وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ تعلیم یہاں سے شروع نہیں ہوتی. یعنی انسان کا انسان بنانے کا عمل یہ کبھی زیر بحث ہی نہیں آتا. آپ ابھی اسلامیات کے نصاب اٹھا کر دیکھ لیں, میں نے حال میں دیکھا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس میں اس پر بڑا زور ہوگا کہ ایمانیات آدمی کے بڑے مستحکم ہو جائیں, اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں عبادات کیسے کرنی ہے. درحال ہے کہ یہ سب باتیں بچہ اپنے گھر میں ہی سیکھ لیتا ہے. انسان کے اخلاقی وجود کا تزکیہ, اس کی تہذیب, یہ مسئلہ نہیں ہے. تو آپ اپروچ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مذہب کے اخلاقی پہلو کو مقدم کر دیں. یعنی میں یہ کہوں گا کہ پورا کا پورا جو مذہبی علم ہے وہ ظاہر ہے کہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر شریعت کی چیزیں بھی ہوں گی, اس کے اندر ایمانیات کی چیزیں بھی ہوں گی, اس کے اندر قانون کی چیزیں بھی ہوں گی. اس کے اندر بھی جو سب سے بڑا کنٹینٹ ہے وہ انسان کا اخلاقی وجود ہے. تو آپ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پہلے نکال لیجئے. یعنی میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کیا طریقہ آپ اختیار کریں گے, پہلے کیا کام کریں گے. پہلے آپ اس کو مذہبی تعلیمات دیں گے یا پہلے وہ انسانی تعلیمات دیں گے جو مذہبی تعلیمات بھی ہیں, یعنی دونوں کے ہیں یکساں موجود ہیں. تو آپ جب انسان کو انسان بنانا اپنا اصل مقصد بناتے ہیں تو اس کے بعد وہ مذہبی تعلیمات سے بھی آشنا ہوتا ہے. قرآن نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے, وہ پہلے آپ کی انسانیت کی تہذیب کرتا ہے, اس کے بعد آپ کو بتاتا ہے کہ اب آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے, یہ کام بھی کرنا ہے, یہ کام بھی کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مذہب عام طور پر ان چیزوں کو موضوع نہیں بناتا کہ جن کا شعور انسان کی فطرت میں انسان اللہ نے ودیت کر رکھا ہوا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ شعور تو انسان کا خود بیدار ہونا چاہیے. ہم مذہب کے اس حصے کو کبھی موضوع بحث نہیں بناتے. یہاں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس ڈوئل اپروچ ہے ٹورڈز بیکمنگ ہیومن بینگ. ایک تو آ گیا کہ ہم مذہب سے انسانیت کی طرف آئیں یا انسانیت سے مذہب کی طرف آئیں. تو ہم اس ڈائمینشن میں بھی عام جو ناظرین ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوز ہو جائیں گے. ایک انسانیت پہلے انسان بن کے ہم مذہب سیکھیں, جبکہ اگر دوسرا اپروچ جیسے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب ہم اگر اچھے مذہبی انسان ہیں تو انسانیت آٹومیٹکلی ہمارے پاس آ جائے گی. تو آپ کس طرح اس کو دیکھیں گے کہ کون سی اپروچ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے؟ جب آپ انسان کو انسان بننا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہب پہ جب آپ اس کو لے جائیں گے جبکہ اس کے اندر انسانیت کا شعور ہوگا. مذہب کی ساری تعلیمات خود اسی طرح بیان کی گئی ہیں. یعنی قرآن مجید جب مذہب سکھانا چاہتا ہے تو وہ کیسے کام کرتا ہے؟ وہ پہلے آپ کو انسانی اقدار کی تعلیم دیتا ہے, مسلمہ اخلاقیات جو سب انسانوں کے نزدیک یکساں ہے. قرآن نے اس کے لیے دو اصطلاح استعمال کی ہیں, معروف اور منکر. یعنی معروف کا کیا مطلب ہے؟ ساری انسانیت جن چیزوں کو بھلائی سمجھتی ہے. منکر کے کیا معنی ہے؟ ساری انسانیت جن چیزوں کو برائی سمجھتی ہے. تو پہلے معروف اور منکر کا شعور ہونا چاہیے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ خود قرآن مجید میں جب مذہب کی تعلیم دی ہے, حقیقی مذہب تو ظاہر ہے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے, پیغمبر کے ارشادات میں بیان ہوا ہے, اس تعلیم میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ پہلے مسلمہ انسانی اخلاقیات کی ترویج کی جائے, پہلے ان کا شعور پیدا کیا جائے, اس کے بعد وہ چیزیں لائی جائیں جن کا تعلق خالص مذہبی اعمال سے ہوتا ہے, جیسے عبادات ہیں, جیسے ایمانیات کے بعض مظاہر ہیں, تاکہ پہلے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہو جائے, اس کے بعد یہ چیز ہو. ہم کیونکہ خود مذہب سے بھی واقف نہیں ہیں کہ مذہب نے کیسے انسان کو مخاطب کیا ہے. چار پانچ قسم کے نظام تعلیم چل رہے ہیں اور چار پانچ الگ الگ قومیں شاید پیدا ہو رہی ہیں. تو اس صورتحال کا آپ کیسے تجزیہ کریں؟ میں تیسری بات یہی عرض کرنے والا تھا کہ ہماری تعلیم کا جو تیسرا بہت بڑا مسئلہ ہے ان دو باتوں کے علاوہ, وہ یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی بنیاد پر بھی تعلیم میں تفریق پیدا کی گئی ہے اور ذریعہ تعلیم کی بنیاد پر بھی تعلیم میں تفریق پیدا کر دی گئی ہے. بلکہ اب تو وہ تفریق اور بڑھ کے چار پانچ جس طرح کہ آپ نے عرض کی فرمایا ہے نظام تعلیم میں بدلتی چلی جا رہی ہے. اس کا ہم کو علاج کرنا ہے. ابتدائی تعلیم کے اندر لازماً وحدت پیدا ہونی چاہیے. یعنی اس کی کسی حال میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ کسی آدمی کو یہ کہیں کہ تم یہاں ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹری کے مدرسے میں داخل ہو جاؤ, انجینئر بننے کے لیے انجینئرنگ کے مدرسے میں داخل ہو جاؤ, مذہبی تعلیم پانے کے لیے مذہبی تعلیم کے مدرسے میں داخل ہو جاؤ. پوری قوم کی تعلیم کی ابتدا ایک جگہ سے کی جانی چاہیے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائمری لیول پہ ہم جو پڑھا رہے ہیں یا جو اسکولوں میں یہاں پڑھائی جاتی ہے اس میں ایک یونیفارمٹی یہ رکھنی چاہیے کہ پہلے مورل ویلیوز پہ کام کیا جائے.
یہ تو میں نے اس نقطے کے تحت عرض کیا کہ اگر آپ مثال کے طور پر پہلے پڑھانا چاہتے ہیں، بچے کو کچھ سکھائیں گے نا، آپ اس کو انگریزی سکھائیں گے، اردو سکھائیں گے، سائنس سکھائیں گے، حساب سکھائیں گے، آپ مذہب کا کون سا پہلو پہلے سکھائیں گے؟ پہلے اچھا انسان بنا پھر کہیں کہ یہ مذہب کے حوالے سے بات ہے، پہلے آپ اخلاقیات میں اس کو محکم کریں گے. جب اس کا اخلاقی وجود مستحکم ہو جائے گا، جس کو میں نے مذہب کے حوالے سے بیان کیا کہ معروف سے وہ واقف ہو جائے گا، منکر سے واقف ہو جائے گا، تو پھر اس کی شخصیت کی صحیح تعمیر ہوگی. اب آپ اس کو باقی چیزیں بتائیں. اس پر ہم ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے. میں اس تیسرے نقطے پر عرض کر رہا تھا کہ جو ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ہوا ہے وہ یہ تفریق ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اس وقت 10,000 کے قریب دینی مدارس قائم ہیں، ان میں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ پڑھ رہے ہیں. حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بچے کو سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کے مدرسے میں بھیجتے ہیں. آپ پہلے براڈ بیس تعلیم دیتے ہیں، آپ پہلے جنرل ایجوکیشن دیتے ہیں. جب وہ 8ویں تک کم و بیش ایک عمومی تعلیم پا لیتا ہے، اب آپ اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ کچھ مضامین میں تبدیلی پیدا کر لیں. پری انجینئرنگ کے مضامین رکھ لے، پری میڈیکل کے مضامین رکھ لے، ہیومینٹیز کے مضامین رکھ لے. اس کے بعد پھر FA تک آپ اس کو یہی بنیادی تعلیم دیتے چلے جاتے ہیں. وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی اپنا رخ بدلنا چاہے تو ایک حد تک اس کو تبدیل کر سکتا ہے. اب اختصاصی تعلیم شروع ہوتی ہے، یعنی آپ اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں. وہ اس میں مذہب کی تعلیم کی طرف بھی جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی ہونا یہ چاہیے نا کہ آپ کی جو تعلیم ہے اس کی ابتدا براڈ بیس تعلیم سے ہو، نہ کسی مذہبی مدرسے کو اس کی اجازت دی جائے، نہ کسی اور تعلیمی درسگاہ کو اس کی اجازت دی جائے کہ وہ بچوں کو شروع سے الگ کر دے. ہم کو کیا حق ہے کہ ہم ایک بچے کے بارے میں پہلے دن یہ فیصلہ کر دیں کہ مثال کے طور پر یہ مذہبی عالم بنے گا؟ ہو سکتا ہے خدا نے اسے مصور بننے کے لیے پیدا کیا ہو، شاعر بننے کے لیے پیدا کیا ہو، ادیب بننے کے لیے پیدا کیا ہو، سائنسدان بننے کے لیے پیدا کیا ہو. تو براڈ بیس جنرل ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اہلیت پیدا کر دی ہے بچے کے اندر کہ وہ FA میں جب پہنچتا ہے تو کم و بیش وہ اس وقت 16 سال 17 سال کا ہو چکا ہوتا ہے. اب شعور کے ساتھ والدین بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، معاشرہ بھی شریک ہوتا ہے، استاد بھی شریک ہوتا ہے، اور خود بچہ بھی شریک ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے مجھے کدھر جانا ہے. یہ طریقہ آپ باقی تمام علوم میں اختیار کرتے ہیں، لیکن مذہبی تعلیم میں معاملے میں ہم نے اجازت دے رکھی ہوئی ہے کہ آپ الگ مدرسے بنائیں، اس میں ایک بچے کو داخل کر دیں، وہ وہاں جائے، اور اس کے بعد وہ کسی قابل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ کسی مسجد کا امام بنے گا یا ایک مذہبی عالم بنے گا. یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو حق ہی نہیں ہے. آپ کو پہلے اس کو اچھا پھر اس کا جو ایک بڑا ہی خطرناک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے درمیان اور اس مذہبی عالم کے درمیان ابلاغ اور کمیونیکیشن کا رشتہ نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ براڈ بیس ایجوکیشن نہیں ہوگی تو سوسائٹی کے ساتھ آپ کا ربط پیدا نہیں ہوگا، آدمی کے اندر وسعت نظر نہیں ہوگی، وہ مختلف چیزوں سے اتنا واقف نہیں ہوگا جتنا ہر انسان کو واقف ہونا چاہیے. تو یہ تعلیم آپ دے کے پھر کہیں جا کر رخ بدلتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جانب بڑھتے ہیں. میرے کچھ سوالات ہیں، سوالے سے لیکن میں چاہتا ہوں خاتون آپ سوال. جی میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم دونوں ایجوکیشن ساتھ لے کے چلے، مذہبی بھی اور دوسری جو آج کل ضرورت ہے جرنل کی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ سوال کے دیکھیے، مذہبی تعلیم کے 2 حصے ہیں. ایک مذہبی تعلیم وہ ہے جو ہر مسلمان کو پانی چاہیے، یہ تو ظاہر ہے کہ تعلیم کا حصہ ہوگی. جیسے حساب سیکھنا ہے، جیسے انگریزی سیکھنی ہے، جیسے اردو سیکھنی ہے، یہ تو آپ کو بھی پانی ہے، مجھے بھی پانی ہے. ایک مذہبی تعلیم یہ ہمارے ملک میں جو نظام ہے وہ 1834 کا لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے، اور اس نظام تعلیم کا اصول اس کے اپنے الفاظ میں یہ تھا کہ سو دیٹ اے جنریشن میں ارائز وچ از انڈین ان برتھ اینڈ انگلش ان تھاٹ. یعنی ایک ایسی قوم پیدا ہو جو ذہناً تو انگریز ہو اور وہ اپنے پیدائش کے اعتبار سے وہ مقامی ہو. جس پس منظر کے لوگ اس نظام تعلیم میں جائیں گے وہ جب FA کی سطح پر پہنچیں گے تو انہیں دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ مذہبی عالم بننے کی کوشش کریں گے. اس بات کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اپنی عمومی تعلیم میں جہاں خامی ہے اس کو درست کرنا چاہیے. یعنی عمومی تعلیم یا جنرل ایجوکیشن کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو جیسے ہماری بہن نے سوال کیا، میں نے اس کے جواب میں عرض کیا ہے، اس میں مذہبی تعلیم بھی دی جائے گی، لیکن وہ مذہبی تعلیم وہ ہے جو ایک انسان کو انسان کی حیثیت سے. میں چاہتا ہوں اب اس پہ ڈیٹیل پہ بات کیجیے، اس لیے کہ بات مبہم ہے. عمومی تعلیم میں مذہب کہاں پہ ہوگا، کس طرح کا پورا جو نقشہ ہے آپ کے ذہن میں چاہتا ہوں وہ بیان کیجیے. ضرور کریں گے، لیکن پہلے ذرا اس ترتیب کو ملحوظ رکھ لینا چاہیے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بنیادی مسئلہ یا تیسرا بنیادی مسئلہ یہ ہے ہماری تعلیم کا کہ ہم اس کی تفریق ختم کریں. یہ تفریق میں نے دونوں پہلوؤں سے عرض کیا، یعنی ہمارے ہاں ذریعہ ابلاغ میں جو تفریق پیدا کر دی ہے اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. یعنی میڈیم انگلش یا اردو میڈیم کیا ہے. ہماری قوم ویسے تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، دنیا بھر کے ماہرین تعلیم اس پر متفق ہے کہ آپ کے لیے تعلیم دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں دی جائے. یعنی جتنی زیادہ آپ اس پہ تعلیم دیں گے اتنی جلدی وہ کانسیپٹ میں معاملے میں واضح ہوگا. یہ تو شاید اب اس قوم سے منوانا ناممکن ہو گیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کم سے کم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سائنسی علوم کی تعلیم ابتدا ہی سے انگریزی زبان میں دے دیں.
تاکہ آپ کا یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ بچے کو ان علوم کو سیکھنے میں آگے کوئی دقت ہو سکتی ہے. آپ تمام سماجی علوم جو ہے سوشل سائنسز ان کی تعلیم اپنی زبان اردو میں دیں, اور اسی طریقے سے آپ مذہب کی تعلیم عربی زبان میں دیں. میں اس کی ذرا آگے جا کے تفصیل عرض کروں گا. یہ جو تعلیم میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی عالم بننے کے لیے تعلیم نہیں ہے, بلکہ یہ وہ براڈ بیس جنرل ایجوکیشن ہے جس سے ابتدا ہونی چاہیے. اسی طریقے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ زبان کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, اس کو اہمیت دینی چاہیے. زبان کا مسئلہ اصل میں تہذیب کا مسئلہ ہے, یہ روایت کا مسئلہ ہے, یہ آپ کے پورے پس منظر کا مسئلہ ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم فرانسیسی زبان کل سے بولنا شروع کر دیں تو اس کے بعد ہی جانتے ہیں زبان صرف ذریعہ ابلاغ نہیں ہوتی, وہ اپنی شخصیات ساتھ لائے گی, وہ اپنی تلمیحات ساتھ لائے گی, وہ اپنا پس منظر ساتھ لائے گی, وہ اپنی تہذیب ساتھ لائے گی. اس وقت کیا عالمناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. آپ کہیں جو بچے اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں وہ کسی حد تک اپنی روایت تہذیب سے واقف ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع بہت محدود کر دیے. یعنی وہ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو آگے کی تعلیم کے ساتھ ان کی مناسبت ہی پیدا نہیں ہو پاتی. چنانچہ ہماری بہترین ذہانتیں آگے بڑھنے سے قاصر رہ جاتی ہیں اور سوسائٹی پر ایک خاص طبقے کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے. دوسری جانب جو بچے انگریزی میڈیم میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنی روایت تہذیب سے اتنے ناواقف ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی وہ نہیں جانتے ایک بات یعنی وہ نہیں جانتے اقبال کون ہے, وہ نہیں جانتے رومی کون ہے, وہ نہیں جانتے سرائی کون ہے, وہ نہیں جانتے عطار کون ہے, وہ نہیں جانتے غالب کون ہے, وہ نہیں جانتے میر کون ہے, وہ شبلی کو نہیں پڑھ سکتے, وہ فرائی کو نہیں پڑھ سکتے, وہ سر سید کو نہیں پڑھ سکتے. یعنی یہ کوئی معمولی علمناک صورتحال ہے. ان کے لیے چند چھوٹی چھوٹی چیزیں, اخبارات کی پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے ناواقفیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ٹریڈیشن سے محروم. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ میں نے جن بڑی شخصیات کا نام لیا ہے یہ آپ اچانک پیدا کر سکتے ہیں, 2 دن میں پیدا کر سکتے ہیں. یعنی ایک پیچھے پوری تاریخ ہوتی ہے جس میں یہ غیر معمولی لوگ پیدا ہوتے ہیں. تاریخ انسانی کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں, تغیرات آتے ہیں, جو غیر معمولی مقاصد جنم لیتے ہیں, وہ اصل میں بڑی شخصیات سے جنم لیتے ہیں. آپ ان کا متبادل نہیں پیدا کر سکتے. جب ان کا متبادل نہیں پیدا کر سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں میں یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان شخصیات کا مطالعہ کر سکیں, ان کی تعلیمات کو پڑھ سکیں, براہ راست اس سے استفادہ کر سکیں. یہ چیز آپ محرومی کے درجے میں اپنے یہاں پیدا کرتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ کیجئے اس بات کا کہ آپ کو کس میڈیم میں تعلیم دینی ہے. ایک بار کر لیں فیصلہ اس پر. ہمارے یہاں جو بڑے لوگ نہیں پیدا ہو رہے اس کی ایک وجہ شاید یہی ہے. کئی وجوہ, یعنی ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورے تعلیمی نظام جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں وہی اصل میں غلطی در غلطی پر مبنی ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو زبان کے معاملے میں فیصلہ کرنا چاہیے. اردو ایسی آنی چاہیے کہ ایک بچہ اردو پڑھنے کی یہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ وہ آپ کے ادب کو پڑھ سکے, آپ کے بڑے لوگوں کا مطالعہ کر سکے. وہ بے تکلف قرآن پر اردو میں بے پناہ کام ہوا ہے, حدیث پر اردو میں بے پناہ کام ہوا ہے, مذہبی معاملات میں اردو پر اس درجے کا کام ہوا ہے جس درجے کا کام عربی زبان میں بھی نہیں ہوا. میں یہ پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ کا ناول ہے, افسانہ ہے, ڈرامہ ہے, شاعری ہے. آپ روز غالب پیدا کر لیں گے, روز میر پیدا کر لیں گے, لیکن آپ کے بچے ان کو پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں جو زبان اس وقت بول رہا ہوں یہ کچھ دیر بعد اجنبی ہو جانے والی ہے. شاید اس کو سمجھنے والے لوگ موجود نہیں رہیں گے. اس المناک صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فیصلہ کریں آپ کو کیا کرنا ہے. تو میں نے ایک متوازن تجویز اس معاملے میں آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو شروع سے انگریزی پڑھائیے, اس لیے کہ جو صورتحال اب آپ نے پیدا کر دی اس میں یہ ناگزیر ہو گیا ہے. لیکن بچوں کو پوری طریقے سے اپنی زبان سے واقف ہونا چاہیے. اس کے لیے پھر آپ میڈیم آف انسٹرکشن میں بھی مضامین کو الگ کر دیجیے, کوئی حرج نہیں. اس کی وضاحت کر دیں گے. میں نے عرض کر دیا کہ سائنسی علوم کے لیے آپ اختیار کر لیں انگریزی زبان, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن سوشل سائنسز کے لیے, سماجی علوم کے لیے کیا ضرورت ہے انگریزی زبان کی؟ وہ اردو میں پڑھائے جا سکتے ہیں. اردو زبان پوری اہلیت رکھتی ہے ان چیزوں کو پڑھنے پڑھانے کی. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ مذہب کے لیے عربی زبان کی تعلیم دیجیے. کیوں میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ عربی زبان کی تعلیم دیجیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن عربی میں ہے, یہ صورتحال آپ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کے بچے مسلمان ہیں, جو واحد چیز ان کو پڑھائی جا سکتی ہے, اس پر کوئی اختلاف کرنے کی جسارت نہیں کرتا, وہ قرآن مجید ہے. لیکن قرآن مجید کی زبان سے وہ ناواقف ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید صرف مذہب کی تعلیم کی کتاب نہیں ہے, ایک بے نظیر ادب پارا بھی ہے. اور آپ اقبال کی شاعری کو اگر پڑھانا چاہتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھائیں تو اس کے ذریعے سے اقبال کا فکر تو منتقل ہو جائے گا, لیکن وہ روح, وہ اسپرٹ, وہ شان, وہ کلام, وہ حسن, وہ بیان, یہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ نے اربوں کو مسخر کیا, اربوں کو مسخر کیا, بلکہ دنیا کو مسخر کیا. تو بچوں کے قرآن مجید کے ساتھ براہ راست مناسبت کے لیے, یعنی قرآن پڑھا جائے تو وہ سمجھ رہے ہوں, اس کی زبان کو ایک حد تک اپریشیٹ کر رہے ہوں, یہ ضروری ہے. چنانچہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو بھی ختم کر دیں. میں تفصیلی تجویز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ ابتدا سے انگریزی زبان پڑھائیے,
ابتدا سے آپ اردو زبان پڑھائیے، ابتدا ہی سے سائنس کی تعلیم انگریزی زبان میں دیجیے، ابتدا ہی سے سماجی علوم کی تعلیم اردو زبان میں دیجیے، اور اخلاقیات کی جو تعلیم ہے اس سے آپ ابتدا کریں. 5ویں جماعت تک آپ اخلاقیات کی تعلیم بھی اردو میں دیں. جب بچہ ان دونوں زبانوں سے مناسبت پیدا کر لے، اب 6ٹھی جماعت میں ایک زمانے میں آپ انگریزی 6ٹھی جماعت سے لازم کرتے تھے، اس میں آپ اسلامیات کی تعلیم کو عربی میڈیم میں لے جائیے، یعنی اب عربی پڑھائیے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے کوئی نصابات بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ عربی زبان کی اتنی تعلیم اس کی گرامر کی قواعد کی دے دیں بچے کو 6ٹھی جماعت کے بعد کہ جس سے وہ آہستہ آہستہ عربی کتابوں کو پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرے. اس میں کمپریہنشن کافی ہے، یعنی بولنے کی لکھنے کی صلاحیت ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارا تعلق قرآن سے ہے. اس کے بعد قرآن ہی کو نصاب کی کتاب بنا دیجیے. یعنی ہمارے ہاں ہر بچہ آپ جانتے ہیں کہ ناظرہ قرآن کے لیے قاری صاحب کے پاس بھیجا جاتا ہے، تو والدین اس سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے. بچہ وہاں قرآن مجید کی عربی عبارت پڑھنا بھی سیکھے گا، اس کا مدعا سمجھنا بھی سیکھے گا، اور FA تک پورے قرآن مجید سے گزر جائے گا. اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ کو چیز شامل کرنا چاہتے ہیں تو حدیث کا ایک چھوٹا سا انتخاب، وہ بھی جو اخلاقی تعلیمات سے متعلق ہو، وہ آپ شامل کر دیجئے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے بچے کو کوئی مولوی گمراہ نہیں کر سکے گا. کسی مسجد سے ادھر ادھر کی بات سننے کے بعد وہ اپنے کو خلجان محسوس نہیں کرے گا، وہ فیصلہ کر سکے گا اس بات میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. قرآن مجید کو براہ راست پڑھے گا اور قرآن مجید کی زبان سے اور اس کے ادب سے آشنا ہوگا، اور آپ ایک ایسی قوم پیدا کریں گے کہ جو مذہب کے معاملے میں بھی ایک واضح جگہ پر کھڑی ہوگی. نصابات میں جو آپ کا اسلامیات میں جھگڑا ہو جاتا ہے، شیعہ نصاب یا سنی نصاب یا فلاں نصاب، ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کے معاملے میں کوئی بھی اختلاف کی جسارت نہیں کرتا. وہی نصاب کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ کوئی تفصیلات میں نہ جائیے. جیسے آپ ایک ریڈر پڑھاتے ہیں انگریزی زبان کا، قرآن کو بھی ایسے ہی پڑھائیے، سادہ طریقے سے قرآن مجید سے واقف ہو جائے، باقی بعد میں علوم فنون قرآن کے وہ سیکھنا چاہے گا تو سیکھ لے گا. مجھے بتائیے اگر یہ تعلیم کا نظام عمومی تعلیم کا ہو تو پھر اس کے نتیجے میں وہ لوگ کیوں پیدا نہیں ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر وہ عالم بننا چاہے تو آپ اختصاصی تعلیم میں چلے جائیں. ایسا اس میں ایک بنیادی مسئلہ جو آپ کی اس اسکیم میں وہ یہ کہ ایک محسوس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ لوڈ پڑ جائے گا. زبان سیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ایک بچے کو آپ 3 زبانیں سکھا رہے ہیں، اچھا اس کے ساتھ وہ علوم بھی پڑھ رہا ہے، یعنی اس سے حساب بھی پڑھنا ہے، اس سے جو ہے جغرافیہ بھی پڑھنا ہے، تو 2 چیزوں کی اب تعلیم ہے جو بچے کو دی جائے. میں نے اس کی ترتیب اور تدریج آپ کو بتا دی کہ آپ پہلے مرحلے میں صرف اردو اور انگریزی تک محدود رہیے. پہلے مرحلے میں اتنا کافی ہے. 5ویں جماعت تک طالب علم پہ تیسری زبان کا بوجھ نہیں ڈالیے، اور پھر تیسری زبان جب آپ 6ٹھی جماعت پہ داخل کریں تو اس میں بھی ٹارگٹ یہ نہیں بنائیے کہ اس کو لکھنا سیکھنا ہے، اس میں بولنا سیکھنا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر ویسے عربی زبان کو ایک الگ زبان کے طور پر پڑھنا چاہے تو وہ انتخاب کر سکتا ہے. یہاں آپ صرف کمپریہنشن کو اپنا ہدف بنائیے، اور وہ بھی قرآن. یہ بھی انگریزی میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو پڑھنا سمجھنا زیادہ اہم ہے ہماری سوسائٹی میں. اور انگریزی کے معاملے میں اب ضروریات بہت مختلف ہو گئے ہیں. انگریزی میں ابلاغ کی ضروریات بھی ہے، کمیونیکیشن کی ضروریات بھی ہے، دنیا کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ آپ جس طرح چاہتے ہیں پڑھائیں، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس وقت ایک چھوٹا سا سوال یہ ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت ہمارے جو مروجہ نظام تعلیم ہے، آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو اردو میڈیم اسکولز ہیں وہ انگریزی کو ٹوٹل اگنور کر رہے ہیں. جو او لیولس کا آپ کا سسٹم چل رہا ہے اور بہت زیادہ تیزی کے ساتھ مقبول ہوتا جا رہا ہے، اور کراچی میں آئی تھنک بہت زیادہ انگلش میڈیم اسکولز ہیں، تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اردو کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی تھنک دونوں اسکولوں میں عربی کو تو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے. اس اعتبار سے جو کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، جو بنیادی تعلیم کا ڈھانچہ ہونا چاہیے، اس سے یہ دونوں اسکول محروم ہیں. میں سمجھتا ہوں انگلش میڈیم والے بھی اور اردو میڈیم والے بھی. یہ وجہ ہے کہ وہاں اخلاقیات بھی بالکل ناپید ہو رہی ہے، اور جس طرح ہمارا سرمایہ آپ بتا رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اقبال اور حالی اور شبلی اور سر سید، ان کو سمجھنے سے بالکل وہ ناپید ہے. اور ہم اپنے یہاں کیٹس کو سمجھنے سے، ورڈسورتھ کو سمجھنے سے، ہم لینگویج کو انگلش کو توجہ، حالانکہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے پہلی کلاس سے بقول آپ کی اب اس وقت باقی پالیسی آئی ہے کہ پہلی کلاس سے آپ انگریزی کی تعلیم دیں اور آل سائنس سبجیکٹ شوڈ بی ٹاٹ ان انگلش. آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو رائٹ ٹریک. اب اس میں یہ کہ عربی کا اضافہ ضرور ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ عربی کی زبان نہیں سمجھے گا وہ قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا، اور جب تک وہ قرآن کو نہیں سمجھے گا تو وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا. آپ بھی پہلے آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ آپ اخلاقیات 5ویں تک اخلاقیات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ نے اخلاقیات کا لفظ استعمال کیا، آپ نے اسلامیات کا لفظ استعمال نہیں کیا. یو ڈیلیبریٹلی یوز دا ورڈ ایتھکس. جی بالکل، میں نے بہت سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کیا، کیونکہ میں نے یہ بتایا ہے آپ کو، آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ اخلاقی تعلیم خود مذہب کا سب سے بڑا حصہ ہے. بے شک. اور مذہب کا جب سب سے بڑا حصہ ہے تو جس وقت آپ اخلاقی تعلیم دیتے ہیں تو انڈائریکٹ آپ مذہب کی تعلیم دے دیتے ہیں. تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے مسیحی پڑھ رہے ہیں، آپ کے بدھ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہندو پڑھ رہے ہیں. اخلاقیات انسانیت کی مسلمہ اقدار ہیں.
یعنی جب آپ کہتے ہیں جھوٹ سے آدمی کو بچنا ہے, تکبر سے آدمی کو بچنا ہے, بخل سے آدمی کو بچنا ہے, میں نے آپ کو مثال دی کہ ہم نے جب ہر مذہب میں اسلامیاتی لفظ استعمال کر سکتے ہیں نا, پھر تو اسلامیات سے تصور کچھ اور ذہن میں یہ بات یہ کہ جیسے آپ اسلامیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اب ترتیب قائم ہو جاتی ہے. اب اسلامیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے. آپ نے ابتدائی تعلیم پوری قوم کو دینی ہے, یعنی آپ پہلے ہی مرحلے میں اس میں کوئی تفریق پیدا کرتے ہیں. آپ نے پوری قوم کو تعلیم دینی ہے پہلے مرحلے میں اخلاقی اصولوں کی. یعنی انسان بنے. جب میں اخلاقیات بھی نہیں بتانے کہ تم کرسچن ہو یا میں ہندو ہوں یا یہ جو ساری باتیں وہاں پہ پڑھا رہے ہیں اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں تو وہاں سب کا اتفاق ہوگا. وہی نا, یعنی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کون یہ کہے گا کہ جھوٹ بولنا چاہیے, سارے مذہب میں یہی سمجھایا اور اس میں آپ کے مذہب کا بھی وہ حصہ پڑھایا جائے گا جو اصل میں سب کے لیے یونیورسل ہے, سب کے لیے ایک بین الاقوامی حقیقت ہے, ایک عالمی حقیقت ہے. پہلے آپ اس کو پڑھا دیجئے. اس سے انسانیت بیدار ہوگی, اس سے باہمی رشتے استوار ہوں گے, اس سے مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوگی, قدر مشترک سامنے آئے گی. اخلاقیات مانا بہت اہم ہے, لیکن اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے اپنے بچوں کو کہ اللہ ایک ہے تو پھر یہ تو کوئی والدین نہیں بتائیں گے, مسلمان ہیں تو بتائیں گے اپنے بچے کو. پھر اخلاقیات بھی بتا سکتے ہیں اس میں. یہ بات یہ ہے کہ اخلاقیات میں انسان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ ایمانیات کے مسائل وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خدا ایک ہے, رسول ایک ہے, بتا دیا آپ نے. پھر یہ کہ آپ صرف تقدیم تاخیر کر رہے ہیں. جس وقت قرآن پڑھا جائے گا تو ایک مسلمان بچے کو معلوم ہو جائے گا اللہ ایک ہے, اس کو معلوم ہو جائے گا توحید کیا ہے, اس کو معلوم ہو جائے گا نماز کی کیا اہمیت ہے, اس کو معلوم ہو جائے گا روزے کی کیا اہمیت ہے. یعنی یہ ہمارے اوپر کیا چیز سوار ہو جاتی ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کام ہونے چاہیے. میں چاہ رہا ہوں ترتیب کیا قائم کریں, پہلے انسانی اخلاقیات کا شعور پیدا کر کے سب لوگوں کو ایک جگہ لے آئیں, اس کے بعد یہ چیزیں خود بخود آئیں. پھر اس سے ایک سوال اور آتا ہے, جس طرح ایمانیات کا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا تھا, 5ویں تک آپ کہتے ہیں کہ اخلاقیات پڑھائیں. 5ویں میں عام طور پہ بچہ جو ہمارے ہاں آتا ہے وہ 12-13 سال کی عمر میں آتا ہے. اب ہم نے یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ وہ ایمانیات ماں باپ اس کو بتائیں گے. اب کئی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنا رول پلے کر رہے ہیں آج کل بچوں کی ایجوکیشن میں. ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کو بچے ترس جاتے ہیں. تو ہم کس طرح یہ بات ماں باپ کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی 12 سال تک بچے کو بیسک یا فنڈامنٹل کانسیپٹس آف اسلام نہ آ رہے ہوں تو ہم کس طرح اس کو اگنور کر دیں؟ تو چاہے اس کو کسی طریقے سے بلینڈ کریں ایتھکس میں یا کسی بھی جگہ پر اس کو بلینڈ کریں تاکہ اس بچے کو سائملٹینیسلی بیسک کانسیپٹ اسلام کے آ رہے ہوں. آپ کا بھی سوال لینے. جی میرا بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوئے بچے کے بچپن میں ہی تو میرا خیال ہے بڑے ہو کے بھی وہ اتنے پختہ نہیں رہیں گے. 12 سال میں 7-8 سال کے بعد مار کے نماز پڑھا. یہ بات یہ ہے کہ یہ کام کس کے ذمہ ڈالا گیا ہے؟ والدین کے ذمہ ڈالا. والدین سب پڑھے لکھے یعنی یہ آپ کیسے باور کرتے ہیں کہ ایک مسلمان گھرانے کا بچہ ہے, وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور اس کو 5ویں جماعت تک پہنچتے تک والدین نہیں بتایا کہ خدا کو ماننا ہے, نہیں بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں. ایمانیات کیا ہے؟ یہی چیز ہے نا. نہیں بتایا کہ آخرت میں ہم کو خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے. یعنی یہ ساری باتیں وہ سیکھ لے گا. آپ اطمینان رکھیں. اعتراض یہ ہے کہ یہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کی بات ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہوتے ہیں وہی واقف نہیں ان چیزوں سے. یہ ذمہ داری گورنمنٹ کو لینی پڑے. 2 ایکسٹریم میں بات یہ ہے کہ فرض کر لیجیے کہ آپ اس دردناک حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے والدین دین کی بنیادی چیزوں سے واقف نہیں ہے. اب سوسائٹی کی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ وہ سکھائے. تو میں کہتا ہوں ویکینڈ اسکول قائم کر دیجیے اور بچوں کے لیے تعلیم کا اہتمام کر دیجیے. جنرل ایجوکیشن کو نہ چھیڑیے. جنرل ایجوکیشن کو صحیح ترتیب سے جانا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, آپ کے جو بہت سے لوگ باہر اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں, ظاہر وہ انگلستان میں امریکہ میں وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر اپنے ذوق کی مذہبی تعلیم کے لیے الگ سے ویکینڈ اسکولس قائم کر لیتے ہیں. اس لیے کہ یہ ایمانیات کی چیزیں سکھانے کے لیے, عبادت کی چیزیں سکھانے کے لیے تو ہفتے میں 2 گھنٹے بھی کافی نہیں. بہت ان کو وہ اویلیبل نہیں ہے, وہ ریسورسز, وہ اسکولز, وہ مدرسے ان کو اویلیبل نہیں ہے, اس لیے وہ ایکسٹرا وہ ٹائم دے کے مولوی ہائر کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے ملک میں چونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ہم یہ چیزیں بیسک نیڈس بچوں کی تو فلفل کر سکتے ہیں ایمانیات کے بارے میں کم از کم. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں 2 ایکسٹریم پہ ہمارے پیرنٹس. ایک وہ ایکسٹریم پہ ہیں جو بہت امیر لوگ ہیں جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے. پھر دوسری ایکسٹریم ایسی ہے کہ جو ہمارے رورل ایریاز کے لوگ ہیں جن کو بیسک فنڈامنٹل اسلام کے آتے ہی نہیں ہیں. تو کیا ہم بینگ ٹیچرز, بینگ ایجوکیشنسٹ یا بینگ اسکول ممبرز ہم تھوڑا سا رسپانسبلٹی شیئر نہ کروا دیں اسکولس کے اندر کہ وہ اس کو کمپوننٹ بنا لیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو اسکول میں اساتذہ ہوں گے یہ مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ ایک شفیق استاد کے طریقے پر بہت سی چیزیں امپارٹ کر دیں گے. یعنی میں یہ باور ہی نہیں کرتا کہ مذہب کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ انسان بیگانہ رہ سکتا ہے. مذہب آپ کے گرد و پیش سے آپ کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے.
والدین ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا کر رہے ہوں گے, زیادہ کر رہے ہوں گے. استاد انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. میں ترتیب بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ پہنچائیں. جب تک انسان کے اخلاقی وجود کو آپ محکم نہیں کر لیں گے, اس کے بعد اگر آپ اس کو بتائیں گے, میں تو کہتا ہوں پورے قرآن کو نصاب کا حصہ بنائیے, قرآن مجید پورا پڑھا جائے. میں تو آپ سے گزارش کی ہے کہ جب آپ عربی پڑھا دیں گے, قرآن اس کو پڑھا دیں گے, تو بس صرف تقدیم تاخیر کا مسئلہ ہے. یعنی آپ پہلے ہی مرحلے میں کیوں اتنی تشویش میں ہیں؟ استاد اللہ کا نام کبھی نہیں لے گا, پیغمبر کا نام کبھی نہیں لے گا. دیکھیے پوسٹ کر دیا جائے جی سر, جب تک ایک وہ کریکولم کا حصہ نہیں بنے گا نا, ٹیچرز وہ کام نہیں کریں گے. جب تک ایک کتاب کے اندر وہ سبق نہیں ہوگا نا, وہ ٹیچر نہیں پڑھاتے, چاہے وہ کتنی اچھی چیز کیوں. کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, لمٹڈ پیریڈ ہوتا ہے. استاد صرف تعلیم کا ہی ذمہ دار نہیں ہے, تربیت کا بھی برابر کا ذمہ دار ہے. اور جس دن سے استاد نے سمجھ لیا کہ تربیت میری ذمہ داری نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں ڈیٹیریشن وہیں سے شروع ہو گیا. یہ بات میں نے کیوں کہی ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اسباب اور وجوہ کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت آپ مذہب کی تفصیلی تعلیمات پڑھانے کا فیصلہ کرتے ہیں, بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. ایمانیات, توحید, آخرت, بے شمار چیزوں کے بارے میں آپ کے اختلافات کا ایک جنگل ہے. کوئی والدین بریلوی ہیں, کوئی والدین اہل حدیث ہیں, کوئی والدین دیوبندی ہیں, کیا پڑھائیں گے؟ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ بچے کی تعلیم کا اسکول میں ایسا اہتمام کریں کہ وہ اس خلفشار میں مبتلا نہ ہو. پہلے مرحلے میں والدین کو اپنا کردار ادا کرنے دیں. اس کردار میں کوئی خامی ہے, استاد اس کی جگہ پہ آ جائے گا. اگر سوسائٹی کے اندر اور ذرائع کو آپ دیکھیں, مسجد موجود ہے, آخر آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یعنی میں یہ باور نہیں کرتا کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر یہ صورت ہوگی, اور اگر کہیں خدا نخواستہ ایسی صورت ہو گئی ہے تو ہمارے ہاں والدین اہتمام کرتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے قاری صاحب کو بلا دیں. وہ بلا لیں گے, وہ ان کو زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 دن میں بتا دے گا ایمان کی کیا چیزیں اور عبادت کی. آپ کیا سمجھتے ہیں اساتذہ میں عقائد کے اختلاف نہیں بتا دینے سے اور اس کو جسم میں صلاحیت کرنے میں فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بتا دینے آپ کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کا نصاب ہے وہ یہ کام کرتا ہے, لیکن مزے کا خیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اسلامیات کی تعلیم جس طرح سے ہونی چاہیے وہ ہو ہی نہیں پاتی. ابتدا ہی سے وہ اس طرح کی بہت سی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. آپ اس کے اندر چیز اتارنا چاہتے ہیں, یہ کسی نصاب سے نہیں اترتی. یہ استاد کی شخصیت سے اترے گی, یہ والدین کے کردار سے اترے گی, یہ گرد و پیش کے ماحول سے اترے گی. رول ماڈل اس کا تو یہ اصل میں تو ہمیشہ والدین سے یہ کہتا ہوں, اس بات سے متفق ہوں. لیکن استاد آج کل دیکھیں پروفیشنلزم کی بات کریں گے, آپ کے اساتذہ میں اور آج کے اساتذہ میں بہت فرق ہے. آپ کے اساتذہ نے یا میرے اساتذہ نے جو ہمیں امپارٹ کر دیا ہے وہ بہت کچھ کر دیا جو سلیبس میں نہیں تھا. آج کا جو استاد ہے وہ وہی کمپلیٹ نہیں کر کے دیتا دیانتداری سے جو سلیبس کا حصہ ہے. تو اس لیے کم از کم اس کو سلیبس کا حصہ بنائے تاکہ وہ مجبوراً یا کسی بھی فورس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ وہ چیزیں فنڈامنٹل. میں جیسا ان سارے کے اعتراض کو میں چاہتا ہوں سم اپ کر دوں. جو اصل بات ان کی گفتگو سے سامنے آ رہی ہے کہ وہ ان کا اعتراض یہ بنیادی طور پہ کہ ہماری سوسائٹی اس جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی. ہمیں اپنے نظام تعلیم کے سلیبس کے اندر وہ چیزیں ڈالنی ہوں گی, ورنہ ہم ایمانیات سے بھی اس طرح محروم ہو سکتے ہیں کیونکہ والدین اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں, اساتذہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اپنے سولوشن کا آغاز ایک پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ کرنا چاہیے. یعنی جب آپ قرآن پڑھائیں گے تو نہ بچے کو ایمانیات کا پتہ چلے گا, نہ عبادات کا پتہ چلے گا. چھٹی کلاس سے آپ کہہ رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یعنی بچے کو اس قابل ہونے دیجیے کہ ان چیزوں کو سمجھ سکے. ایک عمومی تصور اس نے حاصل کر لیا, خدا کا نام سن لیا, توحید کی بات سن لی, رسول اللہ علیہ وسلم کا نام سن لیا, یہ ایک عمومی نوعیت کی معلومات اسے حاصل ہو گئی. اب قرآن وہ چیز پیدا کرے گا جو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ راسخ کرے گا ان چیزوں کو, وہ ان کے دلائل دے گا, وہ اسے ذہن میں اتارے گا. قرآن کوئی معمولی چیز ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اس پورے کے پورے کو نظام کا حصہ بنا. اچھا پھر جب آپ اخلاقیات پڑھا رہے ہوں گے تو اخلاقیات میں خدا کے حقوق نہیں پڑھائیں گے, وہ بھی پڑھائیں گے. اس ترتیب کو درست کرنا ضروری ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس سے ہماری قوم میں کتنا خلفشار پیدا ہوا ہے. یہ چیزیں جتنی ہیں ان کی جب تک آپ صحیح ترتیب قائم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کیا اسی طرح کے مذہبی مناقشات ہوں گے, اسی طرح کے جھگڑے ہوں گے, اور اسی طریقے. اب کیا ہوتا ہے, اب معلوم ہے آپ کیا کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو بچوں کو تعلیم دینی ہوتی ہے اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی اختلافی چیز نہیں آنی چاہیے, تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ سب کچھ نکالتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک بیروٹ ڈھانچہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مذہب میں اختلافات ہوتے ہیں, تعبیر کے اختلافات بھی ہوتے ہیں. نصاب ذرا اسلامیات کا آپ اٹھا کر دیکھیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیسے بچا کے چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ایک چیز بیان کر دے تو دوسرے کے اوپر اعتراض, دوسری بیان کر دے تیسری کے اوپر اعتراض. میں آپ کو ایک مصون محفوظ راستہ بتا رہا ہوں, اور وہ راستہ یہ ہے کہ ابتدا میں بچے کو مذہبی معلومات کے لیے والدین کے سپرد رہنے دیں, سوسائٹی کے سپرد رہنے دیں, مسجد کے سپرد رہنے دیں, اور اس کو اخلاقی لحاظ سے محکم جگہ پر کھڑا کریں. جب وہ اخلاقی بنیادیں اپنی استوار کر لے, اب اس کو عربی سکھائیے, پھر اس کو قرآن سے براہ راست وابستہ کیجیے. یہ وہ جو مذہبی خلفشار آپ کے یہاں پیدا ہوتا ہے اس سے وہ نکل جائے گا, اور مذہب کو اتنے رسوخ سے جانے گا. وہ جو انہوں نے بات کی تھی بڑی اچھی بات تھی
کہ اس کو دل کے اماک میں اترنا چاہیے، روح کے اندر اترنا چاہیے. وہ کون اتارے گا؟ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، وہ نہ کسی اسلامیات کے نصاب کے بس کی چیز ہے، نہ کسی عالم کے بس کی چیز ہے. وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب اتار سکتا ہے. جیسا آپ کا اور اللہ کی کتاب کو ہمارے نظام کا حصہ بننا جیسا چاہیے. مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو روکنا پڑے گا، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں اپنے سارے پارٹیسپینٹ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں. ناظرین، تعلیم کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. یہ ہماری ایک ابتدائی کوشش تھی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم جو دور جدید میں قوموں کے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ بن گئی ہے، ہمارے ہاں بھی مسئلہ بنے. تعلیم کو اپنے قومی ترجیحات میں سر فہرست رکھیں، اور اس حوالے سے جن مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد بنیادی مسئلہ یا تیسرا بنیادی مسئلہ یہ ہے ہماری تعلیم کا کہ ہم اس کی تفریق کرتے ہیں. یہ تفریق میں نے دونوں پہلو سے کی، یعنی ہمارے یہاں ذریعہ ابلاغ میں جو تفریق پیدا کر دی ہے اس کو بھی ختم کیا ہے. یعنی میڈیم انگلش یا اردو میڈیم کیا ہے، ہماری قوم ویسے کوئی فیصلہ نہیں کر سکی. دنیا بھر کے ماہرین تعلیم اس پر متفق ہے کہ آپ کے لیے تعلیم دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں دی جائے. یعنی جتنی زیادہ آپ اس کو تعلیم دیں گے اتنی جلدی وہ کانسیپٹ معاملے میں واضح ہوگا.